معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر بنام تفسیر نعیمی کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں چھٹا پارہ سورہ نساء کی 160ویں آیت سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اب تک چھٹے پارے کے سورہ نساء کی 12 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ آئیے آج کا درس 160ویں آیت سورہ نساء کی 160ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ ترجمہ: تو بوجہ ظلم کے طرف سے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے حرام کر دیں ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں واسطے ان کے، اور بوجہ روکنے ان کے راستے سے اللہ کے بہت سوں کو، اور بوجہ لینے ان کے سود کو، حالانکہ بے شک منع کیے گئے وہ لوگ اس سے، اور بوجہ کھانے ان کے مال، اور بوجہ کھانے ان کے مال لوگوں کے بذریعہ ناجائز کے، اور تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے ان میں سے عذاب دردناک۔ یہ ایک طرح ترجمہ ہوا، دیکھیں آسان ترجمہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے۔ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، اور ان میں سے جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کے تعلق سے ان تمام گناہوں کا ذکر ہے جو ان لوگوں نے پہلے، یعنی پچھلی آیتوں میں جو گزرا بڑے بڑے گناہ کے تعلق سے اس کا ذکر ہے، اور ان ذکر کے تعلق سے جو اس پر عذاب دیا جائے گا اس کا تعلق ہے، یعنی ان کے گناہوں کا تعلق ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے، خود صاحب مفسر علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں۔ تعلق، اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ تعلق یعنی لگاؤ، ربط۔ پہلا تعلق
پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے یہود کے بدترین جرموں کا ذکر فرمایا تھا، اب انہی مجرم یہودیوں کی دنیاوی اور اخروی سزاؤں کا ذکر فرما رہا ہے۔ یعنی یہ تعلق پچھلی آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہوا، وہ یہ کہ پچھلی آیت میں ان کے جرم کا تعلق تھا، یعنی پچھلی آیت میں جو ذکر ہوا ان کے جرم کا تھا، پچھلی آیتوں میں ان یہودیوں کے جرم کا ذکر تھا، اور اس آیت میں اس جرم کی سزا کا، ان جرموں کی سزا کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیات میں یہود کے ان ظلموں کا ذکر فرمایا گیا جن کا تعلق حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے ہے، انہیں تنگ کرنا، سولی دینے کی کوشش کرنا، بلکہ اپنی دانست میں یعنی اپنی جانکاری میں انہیں سولی دے دینا۔ اب یہود کے ان ظلموں کا ذکر ہے جن کا تعلق تمام لوگوں سے ہے، جیسے لوگوں کے مال، سود اور دیگر ناجائز طریقوں سے لے لینا۔ چونکہ نبی پر ظلم عوام پر ظلم کرنے سے بدتر ہے، اس لیے پہلے بدتر کا ذکر فرمایا۔ یعنی پچھلی آیت سے اس آیت کا تعلق اس طور پر ہے کہ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، ان کے حکم کو نہ مانا اور انہیں پریشان کیا، انہیں تکلیفیں دی، اور اس آیت میں تو یہ بڑا جرم تھا، ایک عظیم جرم تھا، تو پہلے عظیم جرم کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں اس سے کم درجے کا جو ظلم تھا اس کا تذکرہ ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، سود وغیرہ جو حرام، سود وغیرہ کا کھانا، سود وغیرہ کا لینا جو کہ حرام تھا وہ سب استعمال کرنا، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو راہ حق سے روکنا وغیرہ۔ تو پہلی آیت میں عظیم جرم کا ذکر تھا، دوسری آیت میں چھوٹے جرم کا ذکر ہے۔ گویا کہ پہلی آیت میں، گزشتہ آیت میں جرم اکبر کا ذکر تھا، اور اس آیت میں جرم کبیر کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں یہود کے خود راہ حق سے رکنے کا ذکر تھا، اب اوروں کو راہ حق سے روکنے کا ذکر ہے۔ گویا لازم جرم کے بعد متعدی گناہ کا ذکر ہے۔ لازم اور متعدی، لازم کہتے ہیں، یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، اور متعدی وہ فعل ہے جو مفعول کو بھی چاہتا ہو۔ تو پہلی آیت میں اس سے یعنی گزشتہ آیت میں یہودیوں کے ان جرموں کا ذکر تھا جو وہ از خود کرتے تھے، یعنی نبیوں کو نہ ماننا، نبی کو تکلیف دینا، اور اس آیت میں یہودیوں کے بنی اسرائیل کے ان جرموں کا ذکر ہے جو وہ دوسروں کو جرم میں ملوث کرتے، شامل کرتے۔ وہ اس طور پر کہ پہلے تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ نبی جو انبیاء کرام گزرے، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، تو ان کو نہ مان کر کے راہ حق سے رکتے تھے، یعنی راہ حق کو قبول نہ کرتے، اور اس آیت میں وہ دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے تھے۔ گویا کہ یہ متعدی گناہ کا ذکر ہے، گویا کہ اس آیت میں متعدی گناہ کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق، پچھلی آیات میں یہود کی بد عقیدگیوں کا ذکر تھا، اب ان کی بد عملیوں اور بد معاملہ کا ذکر ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں عقیدے کے اعتبار سے وہ برے تھے، اس بات کا تذکرہ تھا، اور اب اس آیت میں ان کے اعمال اور ان کے معاملات کی برائیوں، ان کے بد اعمالیوں کا یعنی برے اعمال کا، برے معاملہ کا ذکر ہے۔ پانچواں تعلق، پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب
یہود و عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے اور قیامت میں ان کے جرموں کے گواہ ہوں گے۔ اب انہی اہل کتاب کے ان جرموں کا ذکر ہے جن کے متعلق آپ کی گواہی ہوگی، تاکہ معلوم ہو کہ حضرت مسیح تمام یہود کے سارے اگلے پچھلے جرموں کے گواہ ہیں۔ وہ جناب چہارم آسمان پر رہتے ہوئے ان کے عیوب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یعنی پانچواں تعلق یہ ہوا کہ پچھلی آیت میں جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام تمام اپنی امتیوں کے گواہ ہوں گے حشر کے میدان میں، اور اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جن چیزوں کے گواہ ہوں گے، جن جرموں کے، تو ان جرموں کا یہاں اس آیت کریمہ میں وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو پچھلی آیت سے اس آیت کے تعلقات کو بتا رہے تھے۔ تفسیر: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہاں فا تعقیبیہ ہے، فائے تعقیبیہ، فَبِظُلْمٍ، فا جو شروع میں آیا ہے اس آیت کے شروع میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہ فا کون سی فا ہے؟ فائے تعقیبیہ۔ فائے تعقیبیہ کسے کہتے ہیں؟ تعقیب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، فوراً ہونا، یعنی بغیر تاخیر کے کسی چیز کو کسی چیز کے بعد لانا یا بعد کرنا۔ پیچھے یہود کے جرموں کا ذکر تھا، تو اسی سبب سے جو انہیں جو سزا دی گئی تو فوراً سزا دی گئی، اسی لیے فا کو لایا گیا یہاں پر، فَبِظُلْمٍ۔ یہاں فا تعقیبیہ ہے اور با سببیہ، یعنی وجہ۔ یہ جو سزا دی گئی، جو ان لوگوں کے حق میں جو سزا سنائی جا رہی ہے، وہ سزا کیوں ہے؟ ان ظلموں کے سبب، ان جرموں کے سبب، کیونکہ یہ سزائیں جو اس آیت میں مذکور ہیں یہود کے جرموں کے بعد اور ان کے جرموں کی وجہ سے دی گئیں۔ چونکہ پچھلی آیت میں یہودیوں کے جرم کا اور ان کے سرکشی کا ذکر تھا، تو ان کی ان جرم اور سرکشی کی پاداش میں، بدلے میں انہیں جو وعیدیں سنائی جا رہی ہے عذاباً علیمہ کی، دردناک عذاب کی، اور دیگر جیسے حلال چیز کو حرام کر دینے کی، تو یہ چیز فوری طور پر پیش آئے گی۔ یعنی ان کے جرم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ سزا نافذ فرما دی، اور یہ جو سزا جو نافذ فرمائی گئی ہے وہ کس سبب سے؟ تو اس سبب سے کہ انہوں نے وہ جرائم جو پچھلی آیات میں بتائے گئے، ان جرائم کے سبب، جو جرائم ان لوگوں نے کیے ہیں، ان جرائم کے سبب ان پر یہ سزائیں سنائی گئی۔ یہاں فا تعقیبیہ ہے اور با سببیہ، کیونکہ یہ سزائیں جو اس آیت میں مذکور ہیں یہود کے جرموں کے بعد اور ان کے جرموں کی وجہ سے دی گئیں، لہٰذا یہاں فا اور با دونوں ارشاد ہوئیں۔ ظلم کے لغوی معنی ہے اندھیرا۔ ظلم کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے؟ تو ظلم کا لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے اندھیرا، تاریکی۔ اسی سے ہے ظلمتن، اس کا مقابل ہے نور، یعنی ظلمتن کا مقابل کیا آتا ہے؟ نور، یعنی روشنی۔ اصطلاح میں کسی کا حق مارنے کو ظلم کہتے ہیں، لغوی معنی اندھیرا اور اصطلاحی معنی کسی کا حق مار لینا، یہ ظلم کہلاتا ہے، کہ یہ آخرت میں اندھیرے کا سبب ہے۔ کسی کا دنیا میں کوئی بندہ اور کسی کا حق مار لیتا ہے تو یہ آخرت میں اس کے لیے اندھیرے کا سبب ہے، اس لیے
ایسے فعل کو ظلم کہتے ہیں۔ پھر ہر گناہ کو ظلم کہنے لگے کہ مجرم گناہ کر کے اپنے نفس کا حق مارتا ہے کہ اسے دوزخ کا مستحق قرار دے دیتا ہے، اسے دوزخ کا مستحق قرار دیتا ہے، یعنی دوزخ کا حقدار بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ظلم کفر، شرک، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور غلطی و خطا کے لیے فرمایا گیا۔ یعنی ظلم کا جو معنی قرآن پاک میں، یعنی ظلم کا استعمال کن کن اسباب اور کن کن موقع اور کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اسی حوالے سے صاحب مفسر فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ ظلم کفر، شرک، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور غلطی و خطا کے لیے فرمایا گیا، یعنی تقریباً 4 معنی کے لیے استعمال ہوا۔ نمبر 1 شرک کے لیے، نمبر 1 کفر کے لیے، نمبر 2 شرک کے لیے، نمبر 3 گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، نمبر 4 گناہ صغیرہ اور غلطی و خطا، گویا کہ 5 ہو گئے۔ تو ان معنوں کے لیے ظلم کا استعمال ہوا ہے۔ جیسے دیکھیں، جب ظلم کی نسبت حضرات انبیاء کرام کی طرف ہو تو بمعنی لغزش خطا ہوتا ہے، یعنی لغزش و خطا۔ ظلم کا معنی جب انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو، ظلم کا لفظ جب انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی لغزش یا خطا ہوتا ہے۔ جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ نے گندم کھا لیا تھا جنت میں، جسے منع فرمایا گیا تھا، تو جیسے ہی آپ نے کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی طرف اترنے کا حکم فرما دیا۔ تو اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اے مولا ہم نے اپنی جان پر خطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں جیسا کہ کہا حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا، اور انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں مذکور ہے، یعنی میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ظالم سے مراد یعنی خاطی، خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا، نہ کہ کفر و شرک یا گناہ کبیرہ و صغیرہ۔ لغزش کے معنی میں یہ بمعنی لغزش ہے، جب ہم جیسوں کے لیے استعمال ہو، کیا چیز؟ وہی ظلم، جب ہم جیسوں کے لیے استعمال ہو تو بمعنی گناہ ہوگا۔ جب ہم جیسوں کے لیے یہ ظلم کا لفظ استعمال ہو تو گناہ کے معنی میں ہوگا، اور جب کفار کے لیے استعمال ہو تو بمعنی کفر و شرک و بدکاری ہوگا۔ یہاں اسی آخری معنی میں ہے، گویا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا میں جو ظلم کا جو لفظ آیا ہے، تو یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ کفر و شرک اور بدکاری کے معنی میں ہے۔ یہاں اسی آخری معنی میں ہے کیونکہ کفار یہود کے لیے ارشاد ہوا ہے، کیونکہ کفار و یہود کے لیے ظلم کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں اسی آخری معنی یعنی کفر و شرک اور بدکاری کے معنی میں کیوں استعمال ہوگا؟ تو اس لیے کیونکہ یہاں مراد اس سے کفار و یہود ہے، اس لیے کہ کفر و شرک اور بدکاری کفار ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہود کے ظلم سے مراد ان کے وہ کفریات ہیں جو ان سے بارہا سرزد ہوئے، یعنی بار بار ان سے عمل میں آئے، جیسے ان کا موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ مشرکین کی طرح ہمارے لیے بھی بہت سے معبود بنائیے، یا ان کا کہنا کہ ہم کو ظاہر ظہور خدا دکھائیے،
یا ان کا بچھڑے کی پرستش کرنا یعنی پوجا کرنا، یا ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا وغیرہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو گویا کہ معنی ہو گیا کہ بڑے بڑے گناہ یعنی ان کے کفر و شرک اور بدکاری کے سبب، من الذین ہادو، من یہ ابتدائیہ ہے، ان لوگوں کو الیہود نہ فرمایا بلکہ الذین ہادو فرمایا ہے نا، فبظلم من الذین ہادو، تو من یہ ابتدائیہ ہے اور الیہود یہاں پر نہیں مراد لیا گیا، نہیں کہا گیا الذین ہادو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پوری بے عزتی ہو، واضح طور پر بے عزتی ہو، یعنی جو پہلے توبہ و رجوع کر چکے تھے یا جو یہودا کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے عزت والے تھے، اس کے باوجود وہ ظالم ہوئے، یہ ظلم و نافرمانی ان کی حیثیت کے بالکل خلاف تھی۔ یعنی یہاں پر مراد تو یہودی ہی ہیں، لیکن الذین ہادو کہہ کے پکارا گیا تاکہ ان کی پوری بے عزتی ہو۔ اگر یہودا کہا جاتا تو تھوڑی سی اس کی عزت باقی رہتی، ان کی حیثیت کے موافق ہوتی، لیکن ان کے حیثیت کے بالکل خلاف الذین ہادو فرمایا تاکہ اس کی پوری بے عزتی ہو۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، لفظ حرمنا تحریم کا ماضی مطلق ہے، یہاں باب تفعیل یا آہستگی کے لیے ہے یا مبالغہ کے لیے، یعنی ہم نے آہستہ آہستہ ان پر حلال چیزیں حرام کی کہ وہ جرم کرتے رہیں۔ تو یہ تو آہستگی باب تفعیل یعنی آہستگی کے لیے ہے یا مبالغہ کے لیے۔ اگر آہستگی کے لیے مراد لیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آہستہ آہستہ یعنی دھیرے دھیرے ان پر حلال چیزیں حرام کی کہ وہ جرم کرتے رہے، یا یہ کہ ہم ان کے مبالغہ کے لیے یعنی ہم ان کے ہر جرم پر کوئی حلال چیز حرام کرتے رہے، بحوالہ جمل۔ تو یہاں پر حلال چیز کا حرام کرنا دھیرے دھیرے یا ان کے ہر جرم پر، یہ دونوں آہستگی ہی کے طور پہ ہے، اور مبالغہ کے طور پر کیا ہے، یعنی ہم نے یہود پر حلال چیزیں اچھی طرح حرام کر دیں، یا مبالغہ کے لیے ہے یعنی ہم نے یہود پر حلال چیزیں اچھی طرح حرام کر دیں کہ انہیں قطعاً حرام کر دیا، ان کے استعمال کرنے پر عذاب کا مستحق قرار دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہاں پر حرمنا باب تفعیل سے ہے، تو معنی یا تو آہستگی سے ہوگا یا تو یہاں پر معنی آہستگی کے لیے آیا ہوگا باب تفعیل، یا مبالغہ کے لیے ہوگا۔ اگر آہستگی کے لیے معنی مراد لیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ ان پر حلال چیزیں آہستہ آہستہ حرام کی گئیں کہ وہ جرم کرتے رہے اور ان پر حرام کرتے چلے گئے، یا یہ کہ ہم ان کے ہر جرم پر کوئی حلال چیز حرام کرتے رہے۔ اور اگر مبالغہ کے لیے معنی ہوگا، مبالغہ کے لیے ہوگا تو اس کے لیے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ہم نے یہود پر حلال چیزیں اچھی طرح حرام کر دی کہ انہیں قطعاً حرام کر دیا، یعنی یقینی طور پر حرام کر دیا، ان کے استعمال کرنے پر عذاب کا وہ مستحق ہوں گے۔ طیبات فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات، طیبات، یہ طیبات جمع ہے طیبتن کی، جس کے معنی حلال چیز بھی ہے۔ طیبہ چونکہ پاکیزہ ستھرا وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن ایک معنی حلال بھی آتا ہے۔ اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ طیبات جمع ہے طیبتن کی، طیبہ کی، جس کے معنی حلال چیز بھی ہے اور لذیذ و مزیدار بھی اور پاک ستھری بھی، یعنی یہاں پر تین معنی بیان کیے صاحب مفسر الرحمہ
طیبہ کے 3 معنی بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 حلال چیز، نمبر 2 لذیذ و مزیدار یعنی ذائقہ دار، اور تیسرا پاک ستھرا، پاک اور ستھری۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں صاحب مفسر کہ یہاں پر جو طیبات سے جو مراد لیا گیا ہے، کون سے معنی؟ حلال چیز معنی مراد لیا گیا، یا لذیذ و مزیدار چیز، یا یہ کہ پاک ستھری چیز؟ تو صاحب مفسر کہتے ہیں یہاں تیسرے معنی زیادہ موزوں ہیں، یعنی یہاں پر تیسرا معنی زیادہ موزوں ہے۔ وہ اس طور پر کہ یہاں پر جب تیسرا معنی مراد لیں گے تو بالکل ترجمہ اور موقع مناسبت کے اعتبار سے بہت واضح اور موزوں ہوگا۔ انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ پھر آگے چل کے صاحب مفسر کہتے ہیں کہ اگرچہ دوسرے معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ موزوں مناسب تیسرا معنی ہے۔ احلت بنا ہے حلال سے، ہے نا، حرمنا علیہم طیبات احلت بنا ہے حلال سے مقابل حرام کا۔ حلال کے لغوی معنی ہے کھل جانا، اسی لیے احرام سے فارغ ہو جانے والے کو حلال کہتے ہیں کہ وہ حرام کی پابندیوں سے کھل جاتا ہے۔ احرام سے فارغ ہونا یعنی احرام کو ادا کر لینا۔ تو جو شخص احرام سے فارغ ہو جاتا ہے، احرام کو پورا کر لیتا ہے، تو اسے حلال کہتے ہیں کہ وہ حرام کی پابندیوں سے کھل جاتا ہے۔ جائز چیز کو حلال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حرام کی ممانعت سے کھل جاتی ہے، یعنی حرام کی جو روک ہوتی ہے اس سے وہ کھل جاتی ہے، یعنی اس بندھن سے ہٹ جاتی ہے۔ یعنی ان یہود کے پے در پے لگاتار جرموں کی وجہ سے ان پر وہ پاکیزہ ستھری لذیذ چیزیں ہم نے حرام کر دی جو پہلے ان پر حلال تھیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو ہم نے ان پر حرام کر دی۔ فَبِظُلْمٍ بڑے گناہوں کے سبب، بڑے گناہ سے مراد ان کے کفر و شرک اور بدکاری کے سبب، وہ لوگ جو یہودی تھے، ہم نے حرام کر دیا ان پر حلال پاک ستھری چیز کو جو حلال تھی۔ کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اس کا ترجمہ اب اس طرح یوں کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو ہم نے کفر و شرک کی سبب یا کفر و شرک کی وجہ سے وہ بعض ستھری چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، تو یہودیوں کے کفر و شرک کی وجہ سے ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں جو کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دی۔ خیال رہے کہ یہود پر چیزوں کی حرمت 3 طرح آئی۔ ایک اس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پر اونٹ کا گوشت دودھ حرام فرما لیا، یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام فرما لیا، تو ان کی نقل میں یہود نے بھی حرام کر لیا، جس کا ذکر 4 پارے میں اس آیت کی تفسیر میں گزر گیا۔ کون سی آیت؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام کر لیا۔ کون سی چیز؟ وہی گوشت اور دودھ اونٹ کا۔ دوسری اس طرح کہ یہود کے پوپ اور پادری یہ یہود و نصارہ کے مذہبی لوگ ہوتے تھے، ان کو پوپ اور پادری کہا جاتا ہے۔ دوسری اس طرح کہ یہود کے پوپ پادری ترک دنیا کے طور پر اپنے پر پاکیزہ چیزیں حرام کر لیتے تھے۔ ترک دنیا جسے رہبانیت اختیار کرنا کہتے ہیں۔
پاکیزہ چیزیں حرام کر لیتے تھے، جیسا کہ آج عیسائی راہب یا ہندوؤں سادھو کا حال ہے۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ کس لیے ایسا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تیسری، اس طرح کہ خود رب تعالیٰ نے ان پر مختلف زمانوں میں مختلف چیزیں حرام فرما دی۔ کیوں؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ترجمہ ہے، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو۔ ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ تو شروع میں جو یہ کہا گیا تھا کہ یہ خیال رہے کہ یہود پر چیزوں کی حرمت تین طرح آئی ہے، تو یہ تین طرح یہ تھی کہ پہلی اور دوسری تو ان لوگوں نے اپنے ارادے سے اپنے طور پر حرام کر لیا تھا۔ تیسری صورت جو یہ بیان کی گئی کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، یہ کچھ چیزوں کے تعلق سے جو حرام قرار دی گئی تھی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی۔ اور کیوں تھی؟ ان کے ظلم و زیادتی اور سرکشی کے بنا پر تھی۔ یہاں پر جو حرام کے تعلق سے قرار دیا گیا ہے، یہ جو آیت میں آیا ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ جو میں نے ان چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر جو ان کے لیے پہلے سے حلال تھیں۔ کیوں حرام قرار دیا؟ ان کے بڑے بڑے ظلم کے سبب، جرم کے سبب۔ تو یہاں پر حرمنا علیہم جو حرام قرار دیا گیا ہے، تو یہاں پر یہی تیسری صورت مراد ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے حلال چیزوں کو بھی ان کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے صاحب مفسر علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ تیسری قسم کی حرمت مراد ہے، یہاں تیسری قسم کی حرمت مراد ہے، کیونکہ پہلی دو حرمتیں تو ان کی اپنی طرف سے تھیں، یہ حرمت رب کی طرف سے تھی اور سزا تھی۔ رہی یہ تفصیل کہ وہ طیبات ان پر کب تک حلال رہیں، یعنی اب یہ اور بات ہے کہ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب مفسر کہ یہ اور بات ہے کہ رہی یہ تفصیل کہ وہ طیبات سے مراد کہ جو ان کے لیے صاف ستھری اور پاک چیز تھیں، وہ طیبات ان پر کب تک حلال رہیں، اور کون سی طیب چیز کب اور کس جرم پر حرام کی گئی، اس کی تفصیل بہت مشکل ہے، اس لیے مفسرین نے اس تفصیل کا ذکر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر خازن جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرمت مکمل طور پر توریت میں نہ تھی کہ وہ جرم کرتے رہتے اور توریت شریف میں حرمت کی آیات آتی رہتی، چونکہ توریت ایک بار کی نازل ہوئی تھی، کیونکہ ساری توریت یکدم آئی ہے۔ نیز اور یہ بھی کہ آئندہ جرموں پر، آئندہ یعنی آنے والے آئندہ جرموں پر توریت میں یہ چیزیں حرام کر دی جاتی، یہ بھی ناممکن ہے کہ رب تعالیٰ بغیر جرم یا جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ مختلف نبیوں کے زمانے میں ان پر مختلف چیزیں حرام ہوئیں، کچھ توریت شریف میں اور کچھ زبور وغیرہ ہیں۔ اس آیت کو امام واحدی نے مشکل ترین آیت قرار دیا ہے، بحوالہ خازن۔ خلاصہ یہ کہ ان یہودیوں کے
ان یہودیوں کی سرکشی، ان کے جرم کے سبب اللہ تبارک، جو ان لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے، جرم کیے تھے، اس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اور یہ حرام قرار دینا اس کی اپنی جانب سے نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تھی، جو ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، جرم کیا تھا، اس کی پاداش اور اس کے بدلے میں تھا، سزا کے طور پر۔ رہ گئی یہ بات کہ جو چیزیں ان کے لیے پاک اور حلال تھیں تو وہ کب تک حلال رہیں، اس کی مدت کیا تھی اور کتنی دن تھی، تو اس حوالے سے مفسر علیہ الرحمہ کے قلم رکے ہوئے ہیں، جتنے بھی مفسرین کرام تھے ان لوگوں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے تعلق سے امام واحدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت مشکل ترین آیت ہے۔ یاد رکھو کہ خبیث اور بری چیزوں کا حرام کر دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اچھی چیزوں کا حرام فرما دینا اللہ کا عذاب۔ ان صاحب مفسر علیہ الرحمہ یہاں پر ایک خاص بات بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ جو گندی اور بری چیز ہوتی ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دے دے، اس سے باز رکھے، تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ اور اگر یہی اس کے اپوزٹ میں اگر اچھی چیزوں کو حرام فرما دے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے، چونکہ جو سزا کے طور پر جو بندے کو کوئی چیز عطا کی جاتی، کوئی سزا کے طور پر جو ملتی ہے بندے کو، تو وہ عذاب کہلاتا ہے۔ اسی حوالے سے صاحب مفسر کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ خبیث اور بری چیزوں کا حرام کر دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اچھی چیزوں کا حرام فرما دینا اللہ کا عذاب۔ اسلام میں کچھ چیزوں کا حرام فرمانا رحمت الہی ہے، اور بنی اسرائیل پر یہ حرمت عذاب الہی تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ عبارت یہود کے ظلم کی کچھ تفصیل ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یعنی اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں ان کے جرم کا تذکرہ ہوا تو عقیدے سے تعلق تھا، یہاں سے ان کے معاملات اور ان کے اعمال کے حوالے سے جرم کا ذکر ہے، سرکشی کا ذکر ہے، نافرمانی کا ذکر ہے۔ یہ عبارت یہود کے ظلم کی کچھ تفصیل ہے۔ واو عاطفہ ہے، یعنی وَبِصَدِّهِمْ، واو عاطفہ یعنی عطف کہتے ہیں کہ ما قبل میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہی حکم آنے والا معطوف یعنی معطوف کا بھی ہے، یعنی جو حکم پیچھے والے جملے اور پیچھے والے مضمون پر جو حکم لگایا گیا ہے وہی حکم آنے والے مضمون پر بھی لگے گا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، واو عاطفہ ہے اور عطف تفسیر کے لیے ہے۔ اس میں ان کے 3 جرموں کا ذکر ہے۔ پہلا جرم یہ ہے، یعنی وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے راہ سے، یعنی ان کا اللہ کے راہ سے بہتوں کو روکنا یا بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکنا۔ تو یہ پہلا ذکر ہے ان کے جرموں کا۔ دوسرے 2 آگے ہیں۔ چونکہ دین سے منہ موڑنا، لوگوں کو روکنا بدترین جرم ہے، اس لیے اسے پہلے بیان فرمایا، اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھانا اس کے بعد ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یعنی جرم جس حیثیت اور جس لیول کا تھا اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ دین سے لوگوں کو روکنا یہ عظیم جرم ہے، تو اس لیے پہلے یہاں بیان فرمایا چونکہ یہ بڑا ہے، اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانا یہ اس سے نیچے درجے کا ہے، اس لیے بعد میں بیان فرمایا۔ یہاں با سببیہ ہے، وَبِصَدِّهِمْ، وَبِصَدِّهِمْ،
یہ جو با ہے با سببیہ ہے، یعنی ان پر جو چیزیں حرام ہوئی تو یہ بھی کہہ لیجئے ان کے ان جرموں کا سبب بنا۔ یہ عبارت فَبِظُلْمٍ کا بیان ہے۔ با سببیہ کا اعادہ فرمایا گیا ہے، اعادہ یعنی لوٹایا گیا ہے، دوبارہ بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ وَبِظُلْمٍ میں با آیت کی اس ابتدائی جملہ ابتدائی لفظ فَبِظُلْمٍ، تو وہاں بھی فا اور با تھا، وہاں بھی با بیان فرمایا گیا، تو وہ با جو تھی وہ با سببیہ تھی، اور یہاں بھی جو با ہے وہ بھی سببیہ ہے، یہ دوبارہ بیان فرمایا گیا ہے۔ صد کے معنی روکنا بھی ہیں اور خود رک جانا بھی، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعے دنیا میں آیا، جسے اختیار کر کے بندہ رب تعالیٰ کا قرب اختیار کرتا ہے، اس لیے دین کو اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے، یعنی اس تک پہنچنے کا ذریعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ تو ایک تو یہ معنی ہوئے کہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد، ایک تو یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا دین، دوسرا دینی نیک اعمال۔ ایک معنی تو یہ ہوا سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعے دنیا میں آیا، جسے اختیار کر کے بندہ، جسے اپنا کر کے بندہ رب تعالیٰ کا قرب اختیار کرتا ہے، اس لیے دین کو اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے، یعنی اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہوا۔ یا دینی نیک اعمال، سبیل اللہ سے دوسرا معنی کیا ہوا، دینی نیک اعمال، یعنی مذہبی اچھے اعمال، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک، کہ یہ تمام چیزیں خدا رسی کا وسیلہ ہیں۔ کفار لوگوں کو اللہ سے نہیں روکتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، البتہ اللہ کی سبیل سے یعنی رسول اللہ سے روکتے ہیں۔ ہماری اور کفار کی تمام جنگیں نبوت کے مسئلے پر ہیں۔ الوہیت اور توحید تو قریباً یعنی قریب تمام کفار مانتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں پر سبیل اللہ جو اوپر میں آیا ہے، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اور ان کا بہتوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب ہم نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا، ان پر حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال چیزیں تھیں۔ تو اللہ کے راستے سے مراد جیسا کہ بتایا گیا کہ تین معنی ہیں یہاں پر اللہ کے راستے یعنی سبیل اللہ سے۔ پہلا معنی یہ بتایا گیا کہ اللہ کا دین ہے، یعنی اللہ کا راستہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہی دین اور یہی راستہ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بتایا کہ نیک اعمال یعنی دینی نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں یعنی یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہیں۔ صاحب مفسر الرحمن نے بہت عظیم بات کہی، خاص نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک خاص بات یہ کی، وہ کہتے ہیں کہ کفار لوگوں کو اللہ سے نہیں روکتے تھے، کفار لوگوں کو اللہ سے نہیں روکتے، بلکہ اللہ کے جو سبیل ہوا کرتا تھا یعنی اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ ان سے روکا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ تو اللہ کو مانتے ہی تھے، البتہ اللہ کے سبیل یعنی
اللہ کے رسول سے وہ روکتے تھے۔ اور یہ بات پھر انہوں نے کہا کہ ہماری اور کفار کی تمام جنگیں نبوت کے مسئلے پر ہیں۔ الوہیت اور توحید تو قریب قریب تمام کفار مانتے تھے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن مسئلہ انبیاء پر آ کر کے رک جاتا تھا اور یہیں سے اختلاف زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے ذریعہ کو، یعنی ہم اپنے اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ یعنی انبیاء کرام، اس حوالے سے اپنے عقیدے میں مضبوطی پیدا کریں اور انبیاء کرام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا اور آپ کا یعنی ہم سنیوں کے لیے ابھی سب سے اہم ضروری یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کو جانیں اور پھر ان کے توسل سے تمام انبیاء کرام کی حقیقت کو جانیں، تاکہ ہمارے عقیدے میں پختگی ہو، درستگی ہو، پھر اس میں پختگی ہو، تاکہ ہم اللہ کے قرب بن سکیں۔ اگر صد بمانا روکنا ہے، صد و بصدہم، صد بمانا روکنا ہے تو کثیراً اس کا مفعول بھی ہے، چونکہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ صد یہاں پر دو معنی ہے، یا تو رکنے کے معنی میں یا روکنے کے معنی میں۔ اگر رکنے کے معنی میں ہے تو جیسا کہا گیا کہ وہ خود جو ہے سو بڑے بڑے گناہ کر کے، بڑے بڑے جرم کر کے انبیاء کرام کو نہ مان کر کے اللہ کے راہ سے رک گیا، حقیقت تک نہ پہنچ سکا، راہ راست کو نہ پا سکا، یعنی اپنے آپ کو روکنا، رک جانا۔ تو اگر، اور ایک دوسرا معنی تھا روکنا، اگر صد بمانا روکنا ہے تو کثیراً اس کا مفعول بھی ہے، یعنی صد کا مفعول بھی کثیرہ ہے۔ اور اگر بمانا رک جانا ہے یعنی خود کو اگر روکنا ہے تو مطلب دوسرے لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنا ہوگا، اور اگر خود رک جانا، اگر بمانا صد بمانا رک جانا ہے تو کثیراً مفعول مطلق یعنی صدن کثیرہ بحوال مدارک، یعنی ان یہود کے بہت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، یا ان یہود کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ رک جانے کی وجہ سے، یعنی دونوں معنی کے اعتبار سے۔ اگر مفعول مطلق یہاں پر اگر رکنے کے معنی میں لیں گے تو یہاں پر کثیراً جو ہوگا وہ مفعول مطلق ہوگا، یعنی صدن کثیرہ، یعنی ان یہود کے بہت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال چیز کو حرام کر دیا، یا ان یہود کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ رک جانے کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں، خیال رہے کہ مشرکین عرب بھی اسلام سے رکتے تھے مگر بے خبری کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کتاب اللہ، نبی کی تعلیم نہ تھی، مگر یہود مدینہ آیات الہیہ، تعلیم نبی پر خبردار ہونے کے باوجود، یعنی واقفیت اور جانکاری رکھنے کے باوجود اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے رکتے تھے، یعنی حق قبول کرنے سے باز رہتے تھے۔ اس لیے ان کا رکنا کثیر تھا، مشرکین مکہ کا رکنا قلیل یعنی تھوڑا، کثیر زیادہ۔ نیز اور یہ بھی کہ مشرکین عرب لوگوں کو تلوار کے ذریعے حضور سے روکتے تھے، مگر یہود مدینہ علم، وعظ یعنی تقریر، نصیحت، قلم کے ذریعے روکتے تھے، اور تلوار کی روک سے علم کی روک زیادہ ہے، اس لیے ان کی روک زیادہ تھی۔ ان وجوہ سے ان کی رکاوٹ کو کثیر فرمایا گیا، یعنی زیادہ فرمایا گیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ ان یہود کے بہت لوگوں کو، ان یہود کے بہت لوگوں کو اللہ کی راہ سے یا دینی نیک اعمال سے یا رسول اللہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دیا
ان پاک ستھری چیز کو جو ان کے لیے حلال تھی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ ان یہود کا دوسرا جرم ہے، یعنی سود خواری، سود کھانا، سود لینا۔ چونکہ سود دینے سے سود لینا زیادہ بڑا جرم ہے، اس لیے یہاں لینے کا ذکر فرمایا۔ اخذ کہنا لینے کو، اختیار کرنا، لینا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا لینا، کیا چیز؟ ربا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، تحقیق کے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ چونکہ سود دینے سے سود لینا زیادہ بڑا جرم ہے، اس لیے یہاں لینے کا ذکر فرمایا۔ اور چونکہ سود لینا بہرحال حرام ہے، خواہ اسے کھانے یا پہننے یا کسی اور طرح استعمال کرے، یا اسے جمع کر کے رکھ لے، یا کسی کو دے دے، یا خیرات کر دے، یا کسی نیک کام میں لگا دے، بہرحال حرام ہے، اس لیے لینا فرمایا گیا۔ یعنی سود کا استعمال ہر صورت، چاہے جس زاویے سے، جس انداز سے، جس طریقے سے آپ استعمال کریں، بہر صورت حرام ہے۔ اور چونکہ سود لینا بہرحال حرام ہے، خواہ اسے کھانے کے لیے، کھانے یا پہننے یا کسی اور طرح استعمال کرے، یا اسے جمع کر کے رکھ لے، یا کسی کو دے دے، یا خیرات کر دے، یا کسی نیک کام میں لگا دے، بہرحال حرام ہے، اس لیے لینا فرمایا گیا۔ صرف کھانے پہننے کا ذکر نہ فرمایا، یعنی اگر صرف کھانے یا پہننے کا ذکر فرمایا جاتا اور کہا جاتا کہ اور ان کا سود پہننا یا سود کھانا، یا ان کے سود کھانے کی وجہ سے یا ان کے سود پہننے کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام چیز کو ان پر حرام کر دیا، حلال چیز کو جو ان کے لیے حلال تھی، وہ چیزیں جو حلال تھیں، تو یہاں پر مخصوص خاص ہو جاتا۔ تو پھر دیگر ذرائع میں جیسے خیرات کرنا، سود کا مال، سود کام، نیک کام میں لگانا، پھر حلال ہو جاتا۔ لیکن یہاں پر لینا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، لینا کہہ کر کے یہ تمام، یعنی سود کے تمام صورتوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صرف کھانے پینے کا ذکر نہ فرمایا۔ قد نہو فرما کر، وقد نہو، قد نہو فرما کر بتایا گیا کہ یہود پر سود لینا پہلے سے حرام تھا۔ تو توریت تو زمانہ موسوی میں آئی، مگر سود کی حرمت بہت پہلے سے تھی۔ یعنی قد نہو یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ سود پہلے سے حرام تھا نا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کا سود لینا، تحقیق کہ یہ جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ تو توریت کے نزول سے پہلے توریت جب نازل نہیں ہوا تھا، تبھی ان لوگوں پر انہیں سود منع کر دیا گیا تھا، سود ان پر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ سود کے توریت کے نزول کے بعد حرام نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ قد نہو فرما کر بتایا گیا کہ یہود پر سود لینا پہلے سے حرام تھا۔ توریت تو زمانہ موسوی میں آئی، مگر سود کی حرمت بہت پہلے سے تھی۔ ملت ابراہیمی میں حرام تھا، یا یہ مطلب ہے کہ توریت میں یہ لوگ سود سے منع کیے گئے تھے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، مختلف حیلوں بہانوں سے، حیلہ وہی بہانے کے معنی میں، مختلف حیلوں بہانوں سے، بلکہ کھلم کھلا سود لیا، یعنی ظاہری طور پر۔ پہلے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے معنی سے مراد وہی کہ توریت کے نزول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت تھی، جو ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی سود کی حرمت آ چکی تھی۔ پہلے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ شراب، سور وغیرہ بعض دینوں میں حلال رہے، مگر سود وہ چیز ہے جو کسی دین میں کبھی حلال نہ ہوا۔ تو اس بات سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے
کہ سود پہلے سے حرام تھی، یعنی توریت کے نزول سے پہلے۔ نحو ماضی مطلق جس سے مطلقاً ممانعت معلوم ہوتی ہے، نحو یہ ماضی مطلق ہے جس سے مطلقاً ممانعت معلوم ہوتی ہے، مطلق روک سمجھ میں آتی ہے۔ یہ نہیں تحریم کی ہے، یعنی جو ممانعت ہے قد نحو جس سے روکا گیا تھا، تو نہیں کبھی حرام کے لیے آتا ہے، نہیں کبھی مکروہ کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر کون سے معنی ہے نحو سے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر نحو سے مراد جو ممانعت ہے نحو سے تو وہ حرمت ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے تحقیق کے جس سے روکا گیا تھا، یعنی جو سود جس سود کا لینا ان پر حرام تھا، یہ مفہوم ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ عبارت اخذہم پر معطوف ہے۔ معطوف بتایا گیا ہے کہ جو حکم ما قبل میں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کا جو حکم ہے وہی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، یعنی تمام حکم میں برابر ہیں۔ جو حکم معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی معطوف کا ہوتا ہے۔ اس میں تعمیم بعد تخصیص ہے۔ تعمیم بعد تخصیص کیا مطلب؟ یعنی پہلے کہہ دیا گیا کہ سود حرام ہے، تو پہلے خاص کر ایک چیز کو تخصیص یعنی خاص کر دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے سود حرام ہے، سود خواری۔ تو یہ خاص کہ ایک خاص حکم کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، ایک خاص حکم کو نافذ کیا گیا، ایک خاص حکم تعلق سے بتایا گیا۔ اب یہ خاص کے بعد ایک عام حکم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا مال کھانا باطل طریقے سے، یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تعمیم بعد تخصیص ہے، یعنی خصوصیت سے سود خواری کا ذکر فرما کر عموماً دوسری حرام خواریوں کا ذکر فرمایا۔ چونکہ مال کا بڑا نفع ہے کھانا، دوسرا نفع اس کے بعد، اس لیے کھانے کا ذکر فرمایا، ورنہ حرام آمدنی کا کھانا بھی حرام ہی ہے، پہننا برتنا بھی حرام۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تأکلوا الربا اموالا، جمع فرما کر اشارہ فرمایا کہ یہ ایسے حریص ہیں، لالچی ہیں کہ لوگوں کا ہر قسم کا مال، خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، منقولہ یا غیر منقولہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے قابل، پھر خواہ معمولی ہو یا غیر معمولی، غرض جیسا بھی مال ہو کسی طرح ہاتھ لگ جاوے یہ کھا جانے، ہضم کر جانے میں تأمل نہیں کرتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی جیسے قرآن پاک نے فرمایا نا کہ لا تأکلوا الربا اموال، یہاں پر جو اموال جمع فرمایا گیا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر طرح کے مال کو یہ لوگ کھانے میں ہچکچاتے نہیں۔ بالباطل واکلہم اموال الناس بالباطل، بالباطل میں با سببیہ ہے، یعنی سبب وجہ یا ذریعہ کی، یعنی یا تو سبب کی بات سببیہ ہے یا ذریعہ کی ہے، یعنی ان کا لوگوں کا مال کھانا باطل طریقے سے، یعنی باطل سبب سے، یعنی باطل ذریعے سے یا باطل وجہ سے۔ بات سببیہ ہے یا ذریعہ کی، باطل سے مراد ہر ناجائز طریقہ ہے، یعنی جو بھی ناجائز طریقہ ہے وہ تمام طریقے اس میں شامل ہیں جس سے مال حاصل کیا جاوے، جیسے رشوت یا ناجائز پیشوں کے یا ناجائز پیشوں کے ذریعے مال کمانا، جیسے ناچ گانا، جوا، تاش، کم تول کر مال دینا، ملاوٹ کر کے مال بیچنا، ناچ کر گا کر پیسہ کمانا، غرض کے جن کاموں کو حرام کیا گیا ہے ان سے حاصل کیا ہوا پیسہ حرام ہے۔ تو اس
باطل کی تفسیر سے ایک خاص بات یہ سمجھ میں آئی کہ غلط طریقے سے جو بھی پیسہ کمایا جائے، جو بھی آمدنی ہو، جو بھی انسان نے کسب کیا ہے، کمایا ہے، حاصل کیا ہے، اگر وہ طریقہ ناجائز ہے، جیسے کہ ناچ گانا، جوا، تاش یا ملاوٹ وغیرہ، یا مالوں کو تول میں کم کرنا وغیرہ، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی چیز، حاصل کیا ہوا مال، یہ سب کے سب کیا ہے، حرام قرار دیا جائے گا، اور یہ غلط ہوگا۔ اور غلط صرف غلط نہیں، مطلب حکم میں یہ حرام کے ہوگا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس جملے کی تفسیر ابھی کچھ آیات میں گزر چکی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس جملے کی تفسیر ابھی کچھ آیات میں پہلے گزر چکی۔ کچھ آیات سے مراد کہ چند آیتوں میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ وَأَعْتَدْنَا، اسی طرح وَأَكْلِهِمْ اور أَخْذِهِمْ وغیرہ پہ معطوف ہے، نہیں بلکہ یہ حکم سنایا جا رہا ہے کہ ان جرموں کی پاداش میں ہم نے کیا کیا، تو دیکھیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے، ان یہودیوں میں سے بعض کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ عبارت حرمنا پر معطوف ہے نا، وَأَكْلِهِمْ اور أَخْذِهِمْ پر نہیں بلکہ حرمنا پر معطوف ہے، اور اس میں ان کے اخروی عذاب کا ذکر ہے، یعنی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ جو دردناک عذاب ان کے لیے جو تیار کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے، تو یہ آخرت میں اس کے لیے یہ عذاب ہے جو رسوا کن عذاب ہوگا۔ الکافرین سے مراد یعنی دنیا میں تو ہم نے ان پر وہ عذاب کیا جو ابھی مذکور ہوا کہ ہم نے اس پر جو حلال چیزیں تھیں میں نے حرام قرار دے دیا، تو یہ تو دنیا میں سزا ہوئی، اور اس کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے، اور وہ یہ کہ دردناک عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ اور آخرت میں یہ عذاب ہوگا کہ اسے رسوا کن اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ الکافرین سے مراد کفر میں جمے رہنے والے، کفر پر مرنے والے، یا وہ جن کے کفر پر ارادہ الہی ہو چکا ہے۔ کافرین سے مراد کون ہے؟ کفر میں جمے رہنے والے، یعنی کفر پر ڈٹے رہے جو، وہ مراد ہیں، یا جو کفر پر مر چکے ہیں وہ مراد ہیں، یا یہ کہ وہ حضرات جن کے کفر پر ارادہ الہی ہو چکا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ جن حضرات کے کفر پر ہو چکا ہو وہ حضرات مراد ہیں، یعنی وہ عند اللہ کافروں کی فہرست میں آ گئے، اس لیے من تبعیضیہ ارشاد ہوا ہے نا یہاں پہ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، تو ان کافروں میں سے بعض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ورنہ یہود سارے ہی کافر ہیں۔ عذاب کے معنی اور عذاب، عتاب کا فرق، اور عذاب علیم وغیر علیم میں فرق بارہا بیان ہو چکا، یعنی بہت ساری جگہوں میں ہم نے اس تعلق سے کہ آیا عذاب کا کیا معنی ہے، عتاب کا کیا معنی ہے، اور عتاب اور عذاب میں فرق کیا ہے، عذاب علیم اور غیر علیم میں کیا فرق ہے، ان تمام کے معنی ہم نے اکثر بیان کیے ہیں، لہٰذا یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ان یہود میں سے کافر مرنے والوں کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کے نامزد ہو چکا ہے، یعنی اس کے نام ہو چکا ہے۔
وہ یہود جو ابھی تو یہودی ہیں لیکن آگے چل کر ایمان قبول کر لیں گے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس لیے ان کے لیے مغفرت، قبولیت، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے بعض کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کافروں سے مراد وہ کفار ہیں، وہ یہودی ہیں۔ کافرین سے مراد یہاں وہ کافر ہیں جو حالت کفر میں جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، یا کفر پر مر چکے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، اس کے علم کے مطابق جو کفر پر جمے رہیں گے، یعنی عند اللہ جو کافر کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان تمام کفار کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب منہم میں جو من بعض تبعیضیہ جو لایا گیا ہے وہ اس لیے چونکہ جو زندے ہیں تو ابھی وہ یہودی ہیں، غلط عقیدے پر جمے ہوئے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی موڑ پر، کسی لمحے وہ ایمان لے آئے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور قبولیت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا کوئی وقت اور کوئی پہلو آ گیا، اس کا نصیبہ جاگ گیا، اور اگر وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیا، توبہ کر لیا، تو اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور یہ ان یہودیوں میں شمار، ان کفاروں میں شمار نہیں ہوگا، ان سے نکل جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر من تبعیضیہ مراد لیا گیا، من تبعیضیہ بیان کیا گیا۔ خلاصہ تفسیر، انشاءاللہ عز و جل اگلے نشست اور درس میں ہم یہاں سے اپنے درس کا، یعنی خلاصہ تفسیر سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ آج کے نشست اور آج کے درس کا اختتام ہم انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔